بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول علامہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عقائد پڑھ رہے ہیں اور جو اس کی صفات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور صفت تکوین اس پر ہماری جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی۔ تو یہاں سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ دہرائی بھی ہو جائے۔ اللہ متصف بصفات الافعال، کہ اللہ تبارک و تعالی صفات افعال کے ساتھ متصف ہے۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْأَفْعَالِ، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ صفات افعال کے ساتھ متصف ہے۔ ای صفات تدل علی تاثیر، یعنی ایسی صفات جو کہ تاثیر پر دلالت کرتی ہیں۔ میں نے فعل کا معنی آپ کو سمجھایا تھا کہ علم کلام میں متکلمین جو ہیں وہ فعل کا معنی کیا بیان کرتے ہیں، تو صفات افعال کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایسی صفات کے ساتھ متصف ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی صفات کے ساتھ متصف ہے کہ جو تاثیر کے اوپر جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ نحو الخالقی الباری المصوری، جس طرح سے کہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ والرزاقی والمحیی والممیت، اور رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہیں وہ صفات افعال ہیں۔ صفات افعال ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے وہ تاثیر کے اوپر دلالت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو صفات ذاتیہ ہیں ان کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، وجود ہے، اور اسی طرح سے اس کا قدیم ہونا، اس کا باقی ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا خبیر ہونا، اس کا متکلم ہونا، یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں ان کا تعلق تو ذات سے ہے۔ لیکن اگر دوسری جہت پر ان دیگر صفات کو دیکھا جائے تو ایسی صفات بھی ہیں جو صفات افعال ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس نے جو ہے وہ مخلوق کو پیدا فرمایا، اس نے مخلوق کو رزق دیا، مخلوق کی صورت بنائی، مخلوق کو زندہ کیا، مخلوق کو مردہ کیا۔ یہ ساری کی ساری ایسی صفات ہیں کہ جن کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے مخلوقات پر، ٹھیک ہے۔ جیسے صفت خلق ہے، اس کا اثر مخلوق پر ہوگا، صفت ترزیق ہے، اس کا اثر مخلوق پر ہوگا، مرزوق پر، ٹھیک ہے۔ محیی ہے، اس کا صفت جو ہے وہ زندوں پر ہوگا، ممیت ہے، اس کا جو ہے وہ ظہور اور اثر جو ہے وہ میت پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں ان سب کو ایک نام دیا جاتا ہے، ان تمام صفات کو، والکل یجمعها اسم التکوین، ان سب کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات ایک نام کی جامع ہیں اور وہ ہے تکوین، ٹھیک ہے۔ بمعنی اندراجها تحتہ، اس طرح سے نہیں کہ یہ صفات مل کر ایک صفت بنتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صفت کے تحت مندرج ہیں، یعنی الگ الگ سے یہ صفات ہیں، بالکل الگ سے صفات ہیں۔ دیکھیں صفت تخلیق ایک الگ چیز ہے، صفت ترزیق یہ الگ چیز ہے، ہیں بالکل الگ، لیکن چونکہ ان کا تعلق کون کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ مخلوقات کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو مجموعی طور پر جو ہے صفت تکوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صفات جو ہے وہ اسم تکوین کے تحت مندرج ہیں۔ وصدقہ علی کل منہا، اور اسی طرح ان میں سے جتنی صفات ہیں ان پر تکوین کا لفظ صادق آتا ہے،
ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر صفت تکوین کے اوپر دلیل دیتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کے ساتھ تعبیر فرمایا، کن فیکون کے ساتھ تعبیر فرمایا، صفت تکوین کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو رزق عطا فرمانا چاہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو حیات یا موت عطا فرمانا چاہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ صفت تکوین کے تحت آئیں گے۔ اچھا، پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس میں ایک اور چیز کو اس آیت میں سمجھیے گا کہ اب اس کی تشریحات میں مفسرین نے مختلف اعتبارات سے کلام فرمائے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ بھی جو فرمانا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی کو کوئی حکم صادر فرمانے کے لیے جو ہے وہ کن کہنے کی ضرورت ہے یا وہ محتاج ہے کن کہنے کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد ارشاد فرمائیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَوْنِهِ تَعَالَى خَالِقًا وَرَزَّاقًا وَمُحْيِيًا وَمُمِيتًا، اور یہ بات بھی جان لو کہ اہل السنہ کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، ٹھیک ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح کی جو دیگر صفات ہیں فی الازلی، ازل سے ہی جن کے ساتھ وہ موصوف ہے، ان کے ہونے میں اہل السنہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بمقتضی ذاتی ہی عند الماتوریدیتی، اب بس فرق یہ ہے، ماتوریدیہ کے نزدیک جو ہیں یہ والی صفات، ان صفات سے اللہ تبارک و تعالی جو متصف ہے وہ اقتضائے ذات کی وجہ سے ہے، کہ ذات ایسی صفات کا تقاضا کرتی ہے، جو ذات واجب الوجود ہو وہ اس صفت کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالق بھی ہو، جو ذات واجب الوجود ہے وہ اس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ رزاق ہو، جو ذات واجب الوجود ہے وہ محیی ہونے کا بھی تقاضا کرتی ہے، ممیت ہونے کا بھی تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ماتوریدیہ کہتے ہیں، وَبِمَعْنَى أَنَّهُ سَيَخْلُقُ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ، اور اشاعرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیخلق، ان قریب وہ خلق فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ما یعول کے اعتبار سے یہ صفات رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لامحالہ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو وہ خالق ہے، وہ مخلوق کو رزق دے گا، وہ رزاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہلے بھی ان صفات کے ساتھ متصف تھا، یہ کبھی بھی اشاعرہ نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف ہی نہیں تھا، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، ان کی ترزیق نہیں فرمائی، تب بھی وہ متصف تھا، اور اس معنی میں متصف تھا کہ وہ ان کو پیدا فرمائے گا، ان کو رزق عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اچھا، اختلاف کس چیز میں ہے اہل السنہ کا؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، ہاں فرماتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ ہے ترزیق کے اندر، ٹھیک ہے،
اور تخلیق کے اندر، احیاء کے اندر، اماتت کے اندر، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور وَنَحْوِهَا المعبر عنها بالتکوین، اور اسی طرح کے دیگر جو ہیں وہ جو صفات ہیں جن کو تکوین کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب بظاہر یہ جو عبارات ہیں یہ ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہیں کہ ایک جگہ پہ کہا کہ اہل السنہ کا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، رزاق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، اور پھر آگے جا کر کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ جو ہے وہ ترزیق، تخلیق اور احیاء اور اماتت کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، جنہیں ہم جو ہے وہ صفت تکوین سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، میں بتا دوں۔ اچھا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّرْزِيقِ وَالتَّخْلِيقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَنَحْوِهَا الْمُعَبَّرِ عَنْهَا بِالتَّکْوِین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، رزاق ہونے، محیی ممیت ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو صفت ہے صفت ترزیق، اب ذرا فرق کو سمجھیے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، رزاق کا معنی ہوتا ہے رزق دینے والا، محیی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا، ممیت کا معنی ہوتا ہے مارنے والا۔ اچھا، ترزیق کا کیا معنی ہے؟ ترزیق میں جو ہے وہ کسی ذات کا ذکر نہیں ہے۔ ترزیق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا، تخلیق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، احیاء کا معنی ہوتا ہے تخلیق کا معنی ہوتا ہے بنانا، احیاء کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، اماتت کا معنی ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ اس چیز میں اختلاف ہے، کس حیثیت سے؟ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم صفت تکوین کہتے ہیں ان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، خالق، رزاق، محیی ممیت، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ ترزیق، تخلیق، احیاء، اماتت اور ان چیزوں میں۔ اچھا، ان کے بھی ہونے نہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، ان میں تکوین کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ کیسے؟ فرمائیں کہ فَعِندَ الْمَاتُرِیدِیَّةِ كَالْأَوَّلِ قَدِیمَةٌ، امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اور ماتوریدیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت تکوین ہے یہ اول ہی کی طرح قدیم ہے، اول ہی کی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ اول سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے دیگر جو صفات ہیں جن کو ہم نے اوپر ذکر کیا، خالق، رزاق، محیی ممیت، انہی کی طرح ترزیق، تخلیق، احیاء، اماتت، جن کو ہم صفت تکوین کہہ رہے ہیں، یہ صفت تکوین بھی انہی کی طرح قدیم ہے۔ اچھا، اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وعند الاشعریۃ حادثۃ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو صفت تکوین ہے یہ حادث ہے۔ کیوں؟ اب ذرا فرق سمجھیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں لِكَوْنِهَا عِنْدَهُمْ عِبَارَةً عَنْ تَعَلُّقَاتِ الْقُدْرَةِ، بات یہ ہے کہ یہ جو صفت تکوین ہے در حقیقت یہ تعلقات قدرت کا نام ہے، کہ قدرت کا تعلق اگر تخلیق کے ساتھ ہوا تو وہ خالق ہے، قدرت کا تعلق اگر جو ہے وہ ترزیق کے ساتھ ہوا، رزق کے ساتھ ہوا تو وہ رزاق ہے، اسی کو ہم ترزیق کہتے ہیں۔ قدرت کا تعلق احیاء کے ساتھ ہوا کہ اس نے کسی کو زندہ کر دیا تو ہم نے کہا کہ یہ احیاء ہے، اسی طرح اماتت کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو در حقیقت اشاعرہ کہتے ہیں یہ تو تعلقات قدرت کے نام ہیں، یہ والے ترزیق، تخلیق، احیاء جس کو ہم نے تکوین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اشاعرہ جو ماتوریدیہ جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ سے الگ سے ایک صفت کے طور پر لاتے ہیں اور اس کو قدیم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جس طرح سے دیگر صفات قدیم ہے اسی طرح سے یہ بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فائدے کے طور پر ایک بات بیان فرماتے ہیں
لما کانت صفت لیست بعین الذاتی، اب یہاں پر عینیت ذات اور غیریت ذات کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں، سمجھیے گا بات کو فرماتے ہیں لما کانت الصفت کانا الصفت لیست بعین الذات، فرماتے ہیں جب کوئی صفت جو ہے وہ عین ذات نہ ہو تو وہ کس حیثیت سے اس کو عین ذات نہیں کہا جاتا، فرماتے بمعنی ان مفہومها غیر مفہومها، وہ اس حیثیت سے کہ اس صفت کا مفہوم جو ہے وہ ذات کا مفہوم نہیں ہے، ذات کے مفہوم کا غیر ہے، تو اس حیثیت سے جو ہے ہم اس صفت کو کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے وہ غیر ذات ہے۔ اچھا اسی طرح ولا غیرها، اور اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ولا غیرها منفصلا عنها، ایک تو عین ذات نہیں ہے، عین ذات اس حیثیت سے نہیں ہے کہ جو صفت کا مفہوم ہے وہ عین ذات کا مفہوم نہیں ہے، اس لیے عین ذات نہیں ہے، غیر ذات ہے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ غیر ذات نہیں ہے۔ ان جملوں پر غور کیجیے گا، یہ بہار شریعت میں اور دیگر کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو اب یہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز جو ہے وہ عین بھی نہ ہو غیر بھی نہ ہو، یعنی نہ وہ عین ذات ہے نہ وہ غیر ذات ہے۔ عین ذات اگر کوئی کہتا ہے صفات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت علم ہے، گویا کہ صفت علم ہی جو ہے وہ ذات واجب الوجود ہے، اور جو ذات واجب الوجود ہے وہی علم ہے، ایسا تو کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ علم کا مفہوم الگ ہے اور ذات واجب الوجود کا مفہوم الگ ہے۔ تو اگر ہم مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو ذات کا مفہوم الگ اور صفت کا مفہوم الگ، تو یہ تو غیر ہو گئے نا، ٹھیک ہے، عین تو نہ ہوئے، اس لیے ہم کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی صفت عین ذات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کا مفہوم اور ذات کا مفہوم الگ الگ ہے۔ ولا غیرہا، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں وہ غیر ذات بھی نہیں ہے۔ غیر ذات اس طرح سے نہیں ہے کہ منفصلا عنہا، کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، لقیامہا بہا، کیونکہ وہ صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وعدم انفکاکہا، اور وہ صفات اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لا یتوجہ حدیث تعدد القدماء، اب یہاں پر معتزلہ کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صفات کو اس کی ذات کے ساتھ ملا لیا تو پھر تو وہ صفات بھی قدیم ہو جائیں گی، اور قدیم ہونے کی صورت میں تعدد قدماء لازم آ جائے گا، ایک سے زائد قدیم لازم آ جائیں گے، ایک ذات اور دیگر صفات۔ تو فرماتے ہیں لا یتوجہ حدیث تعدد القدماء، یہاں پر وہ اعتراض قائم نہیں ہوگا جو تعدد قدماء والی بات ہے، کیوں؟ اذ لا مغایرۃ فی الحقیقۃ بینہا و بین الذات، فرماتے ہیں کہ در حقیقت صفات میں اور ذات میں کوئی مغایرت نہیں ہے، صفات میں اور ذات میں کوئی مغایرت نہیں ہے، کوئی علیحدگی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ غور کیجئے وہ صفات کس کی ہیں؟ ذات کی ہیں، اور وہ ذات کون سی صفات کی حامل ہے؟ وہ انہی صفات کی حامل ہے، تو مغایرت تو ان میں نہیں ہے۔ ولا بین بعضها بعضا، اور اسی طرح بعض صفات کی دوسری صفات کے ساتھ بھی تغایر نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے برخلاف نہیں ہے۔ تعدد قدمہ تو اس وقت آتا جب جو ہے وہ تغایر آتا۔ اچھا، پھر معتزلہ نے ایک اور اعتراض یہاں پر کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ دیکھو جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہوئے اقنوم ثلاثہ کو جو ہے وہ لازم قرار دیا۔ اب اس کی تفسیر آتی ہے، اقنوم ثلاثہ کو جو ہے لازم قرار دیا، معاذ اللہ انہوں نے جو ہے وہ بیوی بنا لیا، بیٹا بنا لیا، روح قدس کو بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اقنوم ثلاثہ، وہ دو تین خدا انہوں نے بنائے، دو تین قدیم انہوں نے بنائے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ اور تم لوگ یعنی جو متکلمین ہیں، معتزلہ ان پر اعتراض کرتے ہیں اہل السنہ پر، اور کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے سارے خدا بنا لیے، کتنے سارے قدیم مان لیے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ علیم بھی قدیم ہے، اور خبیر بھی قدیم ہے، متکلم بھی قدیم ہے، اور قادر بھی قدیم ہے، ان ساری صفات کو تم نے قدیم مان کے کتنے سارے قدیم ثابت کر دیے۔
تو وہ اعتراض انہوں نے کیا معتزلہ نے کہ آپ تو نصارہ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے. تو یہاں پر جو ہے اس کا جواب دیا، فرمایا وَأَمَّا النَّصَارَىٰ، جو نصارہ کی بات ہے، فقد اثبتوا الاقانیم الثلاثہ، انہوں نے اقنوم ثلاثہ، اقانیم ثلاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیے. ٹھیک ہے. التی ہی الوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں، ویسے ثابت کیے 3 اقنوم ثابت کیے. التی ہی الوجود، جو کہ کیا ہیں؟ نمبر 1 وجود ہے، والعلم دوسرا ہے جی علم، والحیات اور تیسری چیز ہے حیات. ٹھیک ہے. انہوں نے علم کو بھی ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی پہلے انہوں نے جو ہے وہ وجود کو ثابت کیا، یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ ایک ذات ہے، اس کی جو ہے وحدت کو مانا، اور پھر اس کے 3 اجزاء مانے. اقنوم کا معنی بھی اجزاء ہے، اس کے 3 اجزاء انہوں نے مانے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کو، ذات کی وحدت کو ثابت کیا، پھر اس کے 3 جز کیے. انہوں نے کہا اس ذات کے 3 اجزاء ہیں، پہلا جز وجود ہے، دوسرا علم ہے، تیسرا حیات ہے. ٹھیک ہے. تو وَسَمُّوهَا الْأَبَ وَالْإِبْنَ وَرُوحَ الْقُدْسِ، اور ان 3 اقنوم کے اس نے نام انہوں نے کیا رکھے؟ پہلے کا نام رکھا وجود کا باپ، اور علم کا رکھا بیٹا، اور حیات کا نام رکھا روح القدس. وَاعْتَقَدُوا انتقال اقنوم العلم الى بدن عیسیٰ، اور انہوں نے اس بات کا اعتقاد اور یقین کر لیا کہ اقنوم علم جو ہے وہ منتقل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں، اور اسی طرح اقنوم حیات جو ہے حضرت روح القدس کے بدن میں منتقل ہو گیا. فجوزوا الانفصال والانتقال، اور انہوں نے کس چیز کو جائز قرار دے دیا؟ انفصال کو بھی اور انتقال کو بھی، یعنی صفت جو ہے وہ جدا بھی ہو سکتی ہے اور منتقل بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کر دیا، جائز قرار دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم، اس کی جو صفت حیات ہے، اس کی جو صفت علم ہے اور حیات ہے، ان کو انفصال، انفصال کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری جگہ منتقل ہو جانا. دونوں چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ ثابت مانا اور اس کو جائز قرار دیا. فثبت التغیر، لہٰذا جو ہے وہ تغیر ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے کہا کہ ذات اور صفات میں کوئی مغایرت، کوئی جدائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ جو نصارہ ہیں انہوں نے تو مغایرت اور جدائی کو تسلیم کر لیا، اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، اور پھر انہوں نے ذات کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر اب ابن اور روح قدس یہ معاملہ کر دیا. تو ان کی تو جس کو کہتے ہیں کہ معاملہ ہی بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جہاں پر انتقال اور انفصال ہو وہاں تغایر ہوتا ہے، اور جہاں تغایر ہو تو وہاں پر پھر وحدت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہمارا نظریہ الگ ہے، نصارہ کا اعتقاد، ان کا انداز، ان کا نظریہ الگ ہے. تو بہرحال ہم صفات کو جو ہے نہ عین ذات مانتے ہیں اور نہ ہی غیر ذات مانتے ہیں. دوبارہ سے اس کو سمجھ لیجیے کہ عین ذات اس حیثیت سے نہیں مانتے کہ ذات کا مفہوم الگ ہے اور صفات کا مفہوم الگ ہے، ذات کا معنی الگ ہے اور صفات کا معنی الگ ہے، اس لیے عین نہیں ہے. اور غیر اس لیے نہیں ہے کہ یہ صفات اس ذات سے الگ بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو جب یہ صفات اس سے الگ نہیں ہو سکتی تو غیر بھی نہیں ہے. اس حیثیت سے نہ وہ صفات عین ذات ہیں اور نہ ہی غیر ذات ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے فرمایا المستحیل ہوا تعدد ذوات قدیمت لا ذات و صفات. بہت سمپل اور خوبصورت انداز میں مصنف علیہ الرحمہ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو محال ہے نا وہ کیا چیز ہے. یعنی یہ جو معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو تعدد قدمہ ثابت کر دیا اور تعدد قدمہ محال ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ تعدد قدمہ جو محال ہوتا ہے، محال کیسے ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
بات یہ ہے کہ محال ذوات قدیمہ، صفات کی بات نہیں ہو رہی، ذوات قدیمہ کا تعدد محال ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ چورن بیچتے تھے، جو معتزلہ تھے، اس بات کے حوالے سے کہ بات یہ ہے کہ جی تعدد قدمہ ہے، تعدد قدمہ ہے، بھئی کیسے؟ صفات کو بھی انہوں نے قدیم مانا، تعدد قدمہ کر دیا۔ ہم نے کہا بھئی تعدد جو آتا ہے وہ ذوات قدیمہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محال ہوتا ہے۔ لا ذات و صفات، ایک ذات قدیم ہو اور اس کی صفات قدیم ہو، یہ تعدد نہیں ہے۔ اب دیکھیے فرمائے والحاصل ان المستحیل تعدد ذوات قدیمت، حاصل کلام یہ ہے کہ جو محال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ذاتیں، قدیم ذاتیں ہوں، ایک سے زیادہ قدیم ذات ہوں اور وہ قدیم ہوں، تو یہ محال ہے۔ لا ذات و صفات، ایک ذات ہو اور اس کی صفات بھی قدیم ہو تو یہ محال نہیں ہے۔ فی شرح المقاصد، شرح مقاصد میں بیان کیا گیا ہے، بعد بیان مذہب اہل الحق، یہ اہل حق کا مذہب بیان کرنے کے بعد فرمایا قال وهذا لفرط تحرزهم عن القول بتعدد القدماء حتى منع بعضهم ان يقال صفاته قدیم وان كانت ازلیۃ، کہتے ہیں یہ تو ان کے فرط تحرز کی وجہ سے ہے، یعنی فرط تحرز کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بچنے کی وجہ سے ہے۔ ھذا لفرط تحرزہم، یہ متکلمین کے تحرز، زیادہ بچنے کے یعنی زیادہ احتیاط کی وجہ سے ہے، عن القول بتعدد القدماء، تعدد قدماء سے زیادہ بچنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حتی منع بعضهم، یہاں تک کہ بعض متکلمین نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ یقال صفاته قدیمۃ، کہ یہ کہا جائے کہ اس کی صفات قدیمہ ہیں، وان کانت ازلیۃ، اگرچہ اس کی صفات ازلی ہیں۔ لیکن یہ جو معتزلہ ہر جگہ پیچھے پڑ جاتے تھے کہ نہیں تم نے تعدد قدمہ کر دیا، تو اس سے احتیاط کرتے ہوئے بعض متکلمین نے یہ کہا تھا کہ یوں نہ کہیں کہ اس کی صفات قدیم ہے، بل یقال ہوا قدیم بصفاتہ، بلکہ کیا کہو کہ وہ قدیم ہے اپنی صفات کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں صفات کا قدیم ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور جو معتزلہ ہیں ان کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو محتاط جملہ جو صاحب شرح المقاصد نے کہا کہ زیادہ احتیاط اس میں یہ ہے کہ یوں کہا جائے، یہ کہنے کی بجائے کہ اس کی صفات قدیم ہے، یہ کہا جائے کہ ہوا قدیم بصفاتہ، کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ وآثروا ان یقال ہی قائمۃ بذاتہ او موجودۃ بذاتہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوں کہا جائے کہ وہ قائم بذاتہ ہی ہے یا موجود بذاتہ ہے، ولا یقال ہی فیہ او معہ او مجاورۃ لہ او حالۃ فیہ، اور یہ نہ کہا جائے کہ وہ اس میں ہے، یعنی وہ صفات اس میں ہیں، یا معہ وہ صفت اس کے ساتھ ہے، او مجاورۃ لہ یا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، او حالۃ فیہ یا اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، یہ نہ کہا جائے لایہام التغایر، کیونکہ اس میں تغایر آ جائے گا، کیونکہ جو چیز جو ظرف ہوتا ہے وہ مظروف کا غیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح معیت کے اندر بھی تغایر پایا جاتا ہے، مجاورت کے اندر بھی تغایر پایا جاتا ہے، حال اور محل کے اندر بھی تغایر پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح صفات کے بارے میں نہ کہا جائے، یا اس کی جو ہے ذات کے متعلق نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ وَأَطْبَقُوا عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِكَوْنِهَا أَعْرَاضًا، اور اس پر بھی علماء نے وہ بیان کیا کہ أَنَّهَا لَا تُوصَفُ، کہ اس کی صفات کو اس طرح سے موصوف نہ کیا جائے کہ انہیں اعراض کہا جائے۔ لیکن جیسے ہم باہر دیگر جو صفات ہیں، حوادث کے اندر جو صفات ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی صفت جو ہے وہ عرض ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو عرض ہونے سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرض کہو گے صفات کو تو اس میں اعتراضات آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے عرض بھی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اس بات کو سمجھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ لما کانا سے ایک اور اہم بحث اسی کے متعلق جو ہے وہ فرمائیں گے، اور فلاسفہ وغیرہ کے جو اصطلاحات ہیں اور متکلمین کے اصطلاحات ہیں، قدیم اور حادث وغیرہ کے حوالے سے، وجود کے حوالے سے، ان کے اوپر آگے بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ صفات افعال کو بیان کر چکے ہیں تو اب مزید کچھ چیزیں اور اس میں بیان کریں گے اور آگے کلام کو لے کر جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔
جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟